آپ جانتے ہیں کہ کچھ ڈرامے شیکسپیئر کے ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے اور انگلش لٹریچر کی ہسٹری کے کچھ ایسے راز ہیں جنہیں آج تک کوئی کتاب یا یوٹیوبر بیان نہیں کر سکا۔ ہیلو ایوری ون، ہوپ یو آل ڈوئنگ گڈ۔ سو انگلش لٹریچر صرف کہانیوں کا کلیکشن نہیں ویورز، یہ اصل میں طاقت کی جنگ ہے جہاں رائٹرز کو دبایا گیا، عورتوں نے مردوں کے نام سے لکھا اور سچائی کو چھپایا گیا۔ ویورز، ہم اس ویڈیو میں انگلش لٹریچر کا فرسٹ پارٹ کور کرنے والے ہیں۔ دین آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں گے کہ کیا آپ کیوریس ہیں سیکنڈ پارٹ کور کرنے کے لیے۔ Viewers, I am giving you a brief overview. The points you consider, it is very important you have to write down. So start کرتے ہیں۔ First one is Old English. زیادہ تر نظمیں اور قصے زبانی طور پر سنائے جاتے تھے، لکھے نہیں جاتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سینکڑوں کتب لکھے گئے مگر صرف بائبل جیسے چند نظموں کے مینوسکرپٹ بچے ہیں۔ کچھ بائبل کے نسخوں کے کناروں پر شاعری لکھی گئی جسے بعد میں دریافت کیا گیا۔ ویورز، اچھی بات، عوام نے زبانی روایات کے ذریعے زبان کو زندہ رکھا۔ بری بات، زیادہ تر تحریریں وقت کے ساتھ ضائع ہوئی۔ آج کی مثال، آج بھی لوگ پوڈ کاسٹ یا کہانی سنانے کے ذریعے اپنی زبان کو زندہ رکھتے ہیں۔ سیکنڈ ون از مڈل انگلش، جس میں رومن اور لیٹن انفلوئنس نظر آتا ہے۔ آفٹر نارمن کنکویسٹ انگریزی زبان کمزور ہو گئی مگر عام عوام نے اپنے زبان کو زندہ رکھا۔ جیسے لیمنز بروڈ، یہ نظم لکھی گئی تاکہ مقامی لوگ انگریزی زبان کو محفوظ کر سکیں۔ فیمیل رائٹرز جیسے اینکرونیویزی جیسی تحریریں خاص طور پر عورتوں کے لکھی گئی لیکن کیونکہ فیمیل پر بیس تھی اس لیے انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ ویورز، اس کی اچھی بات، عام لوگوں نے لیٹن اور رومن کے باوجود انگلش کو دوبارہ زندہ کیا۔ بری بات، بہت سی لٹریری فیمیل رائٹرز کو تاریخ نے نظر انداز کر دیا۔ اینڈ دین آج کی مثال، سوشل میڈیا پر وومن رائٹرز آج اپنی زبان کو، آواز کو دوبارہ سب کے سامنے لا رہی ہیں۔ تھرڈ ون از رینیسا، شیکسپیئر کے گمشدہ ڈرامے سچ ایز لو، لیبرز ون اور دوسرے ڈرامے لکھے گئے جو آج موجود ہی نہیں۔ کتابیں صرف چھاپنے کی اجازت ان کو تھی جن کی بکس بادشاہ یا چرچ کو پسند آتی تھی اور باقی جو لکھی جاتی تھی وہ خفیہ گردش کرتی۔ ویور، شیکسپیئر کے کئی ڈرامے غیر سرکاری طور پر چھپے جن میں بہت سی غلطیاں اور بدلے ہوئے جملے شامل تھے۔ اچھی بات، لٹریچر نے انسانیت کو اور جمالیات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا لیکن سینسرشپ نے کئی تحریروں کو دفن کیا۔ آج کی مثال، کئی رائٹرز کئی ملکوں میں اپنی رائٹنگز خفیہ طور پر آن لائن شائع کرتے ہیں۔ انلائٹنمنٹ، پبلشرز کو بہت کم معاوضہ ملتا ہے اس ایرا میں اور زیادہ تر منافع چھاپنے والے رکھتے ہیں۔ پیمفلیٹ، عوامی گانے، سستی کہانیاں لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں مگر لٹریچر کا حصہ نہیں سمجھی جاتی۔ فیمیل رائٹرز نے پین نیم سے اپنے ورک کو پبلش کیا، مینز مردانہ نام رکھے جیسے جارج ایلیٹ تاکہ ان کی رائٹنگ قبول تو ہوں۔ ویورز، اس کی اچھی بات، پیمفلیٹ اور عوامی ادب نے لاکھوں لوگوں کو پڑھنے کا شوق دلایا۔ بری بات، کتاب چھاپنے والوں نے رائٹرز کا شدید استحصال کیا۔ آج کی بات، آج بھی یوٹیوب اور ای بک پلیٹ فارمز زیادہ تر کما لیتے ہیں مگر کریٹرز کو بہت کم معاوضہ ملتا ہے۔ دین رومانٹک اینڈ وکٹورین ایرا، یہاں پر صرف مردانہ شاعر سچ ایز بائرن، ٹینیسن، ورڈزورتھ کو اصل لٹریچر کہا گیا۔ برطانوی سلطنت نے انگلش لٹریچر کو بطور ہتھیار استعمال کیا تاکہ مقامی زبانوں اور لٹریچر کو دبایا جا سکے سچ ایز دا اسٹیٹس آف انڈیا اینڈ افریقہ۔ اس طرح ان کی لکھی ہوئی تحریریں نظر انداز کی جانے لگی۔ ویورز، اس کی بھی اچھی بات یہ تھی کہ شاعری اور ناول نے جذبات اور فطرت کی گہرائیوں کو بیان کیا لیکن بری بات، نیو پاپولیشن، نو آبادیت یعنی کولونائزیشن کے فینومینا نے مقامی زبانوں اور لٹریچر کو دبایا۔ آج کی مثال، مغربی میڈیا آج بھی اکثر چھوٹے ممالک کے لٹریچر کو نظر انداز کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کنٹمپریری ایرا مینس کے ماڈرن ورلڈ کے بارے میں۔ ادب کی نیو ڈیفینیشن، افریقی، ہندوستانی، پاکستانی اور دیگر اسٹیٹس کے رائٹرز نے انگریزی کو اپنی آواز دی۔ ڈیجیٹل ڈسکوریز ہوئی، آج مینوسکرپٹ کے سکین آن لائن مل رہے ہیں اور ایسے سچ سامنے آ رہے ہیں جو صدیوں سے
اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے۔ اب ماہرین ان قدیم ریٹنیٹی کے کناروں پر لکھی گئی تحریریں، تصویریں اور اصل ادب کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی لٹریچر کا ہی پارٹ ہے جسے ہسٹری میں چھپایا گیا تھا یا تو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ ویورز، اچھی بات، کولونائزڈ اسٹیٹس نے انگلش کو اپنی آئیڈینٹی کا ایک ویپن چوز کیا اور عالمی سطح پر انگریزی نے دوسرے زبانوں کو دبا دیا۔ یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج تھا۔ آج کی مثال، آج افریقی اور جنوبی ایشیائی رائٹرز انگلش میں عالمی ایوارڈ جیت رہے ہیں۔ اب ویورز، ہم پارٹ 1 آف انگلش ہسٹری مینس انریویلڈ فیکٹس کو کنسیڈر کرنے والے ہیں۔ فرسٹ ون از دا فریجیلٹی اینڈ لاس آف میڈیول مینوسکرپٹس اینڈ ہاؤ چینج شیپڈ واٹ سروائیوز۔ زیادہ تر پرانی کتابیں اور تحریریں جیسے کہ پہلے بتایا ضائع ہو چکی ہیں۔ میڈیول ایجز میں لکھے گئے لاکھوں نسخے جنگوں، آتش زدگی، کیڑے مکوڑوں اور بادشاہوں یا مذہبی اصطلاحات کی وجہ سے جلا دیے گئے۔ اندازہ ہے کہ آج ہمارے پاس صرف 1% سے بھی کم پرانے مینوسکرپٹس موجود ہیں۔ اتفاقی بچاؤ، بعض کتابیں صرف ایک ہی نسخے کی وجہ سے بچیں، مثلاً سر گواون اینڈ گرین نائٹ صرف ایک ہی پرل مینوسکرپٹ میں محفوظ ہیں۔ اگر وہ نہ ملتا تو ہمیں یہ شاعری کبھی معلوم ہی نہ ہوتی۔ کتابوں کی تبدیلی، پرانے زمانے میں کتب اکثر اپنی مرضی سے سپیلنگ یا الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اصل رائٹرز کے الفاظ کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل تھا۔ سیکنڈ ون، آٹوگراف مینوسکرپٹس آر ویری ریئر۔ رائٹرز کے خود کے الفاظ سروائیو نہ کر سکے بلکہ کچھ سینچریز کے بعد کاپیز نے سروائیو کیا جن میں اوریجنل فارم تو گم ہوئی تو ہوئی، اس کے ساتھ بے انتہا کی غلطیاں موجود تھیں۔ اس لیے ٹیکسچول اسکالرز نے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایکسیڈنٹل ری ڈسکوریز، کچھ میڈیول ٹیکسٹ بالکل حادثاتی طور پر لوگوں کے سامنے آئے، جس طرح پرل مینوسکرپٹ۔ یہ فیمس بھی ہوا کیونکہ اس میں اولڈ پریزروز تھے، جیسے سر گواون اینڈ گرین لائٹ پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، اینڈ 2 other ones which are cleanness and patience۔ اور یہ صرف ان ورکس کا ایک ہی مینوسکرپٹ تھا۔ اگر ویورز یہ نہ ملتا تو کبھی معلوم ہی نہ ہوتا کہ کوئی ایسی پوئمز ایگزسٹ بھی کرتی تھی۔ ٹیکسچول مائگریشنز اکراس لینگویجز، پھر ٹیکسچول مائگریشن سامنے آئی لارجلی آفٹر نارمن کنکویسٹ اینڈ انڈر دا انفلوئنس آف لیٹن اینڈ فرینچ لینگویج، اور زیادہ تر ٹیکسچول مائگریشن سروائیو کی ٹرانسلیشن اور اڈیپٹیشن میں۔ ویورز، انگلش کے لٹریری آئیڈیاز پرزروڈ ہوئے لیٹن اسکالسٹک رائٹنگ میں، جو کہ بعد میں انگلش نے خود اپنے ٹیکسچول مائگریشنز کو ری انٹروڈیوس کروایا اپنی لینگویج میں۔ انسٹیبل آرتھوگرافی، ڈائلیکٹ ویریشن اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن۔ آرتھوگرافی بھی انسٹیبل تھی 18th اور 19th سینچری سے پہلے، جس میں گرامر، اسپیلنگ اور ووکیبلری شامل ہوتی ہے۔ یہ سب فلوئڈ تھے، مینس بکھرے ہوئے تھے۔ رائٹرز نے ان کو بعد میں کریکٹ کرنے کی کوشش کی ماڈرنائز ایرا میں، لیکن چونکہ ان کی کاپیز اتنی خراب ہو چکی تھی کہ جو کہ ایک ٹرکی بنا دیتی تھی چیز کو کہ وہ کس طرح سے پبلش کریں ان رائٹرز کے ورک کو، بیکاز دیر از اے لارج نمبر آف فلیڈیٹی دیٹ ایگزسٹ بٹوین دیئر اسپیلنگس، دیئر گرامر مسٹیکس اینڈ مینی مور۔ Due to the variations, standardization, the language exhibit such as chronological phenomena means کہ لیئر بائی لیئر انڈرسٹینڈ کرنا ان کے ورک سے بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایک لمبا عرصہ طے کر آئی تھی، اور اس طرح جو ان کے پروننسیشن کے ڈائلیکٹس تھے وہ بھی کافی طور پر تباہ ہو چکے تھے اور صرف ریمیننٹس میں موجود تھے۔ The manuscript as object matters. Scholars are increasingly recognized that the physical aspects of manuscripts, marginalia, illuminations, repeats, glosses, binding, corrections, means کہ مینوسکرپٹ کو ایک میٹر کے طور پر کنسیڈر کیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں سے انگلش لٹریچر کی ہسٹری کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا تھا کہ ٹیکسٹ کس طرح سے ریڈ کیے جاتے تھے، ایون ریسیوڈ، ری انٹروڈیوس، اور وقت نے اس کو کس طرح سے ٹرانسفارمیشن پرووائڈ کی۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ ایک ٹیکسٹ ایگزسٹ کرتا تھا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ ایٹ دا ٹائم جب وہ لکھا گیا تو اس کے لکھنے کا پرپز کیا تھا اور کتنی اس کو فیم ملی
اور کس طرح اس کا استحصال، یعنی اس نے کانفلکٹس اور ایکسپلائٹیشنس کا سامنا کیا.